نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ویگیانکوں نے چاند پر چندریان کو بھیجا ہے اور کامیابی کے ساتھ وہاں پہنچ چکا ہے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے بڑی ترقی اور بڑی کامیابی کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے ویگیانک ترقی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ہمارے ملک کا نام روشن ہو رہا ہے۔ رب العزت ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے ویگیانکوں کو اور سبھی کو اور زیادہ کامیابی عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے پوری دنیا میں ہمارے ملک کا نام روشن کر دیا۔ ہمارے ملک کے ویگیانک واقعی قابل تعریف ہیں کہ چاند پر چندریان کو بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرما رہا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں کہ چاند اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وقت تھا تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے معجزے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بچپن میں آپ پالنے میں تشریف فرما ہیں، چاند کو آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند جدھر نبی کا انگلی کا اشارہ ہوتا تھا گردش کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایسے واقعات نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن میں رونما ہوئے۔ ایک وقت تھا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو ابو جہل نے حبیب یمنی کو خبر بھیجی۔ اب بتانا یہ ہے کہ چاند سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کو کس طریقے سے 2 ٹکڑے کر دیا، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر چاند کس طریقے سے گردش کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج غروب ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو سورج واپس آ گیا، اور یہ واقعہ میں آپ حضرات کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو حبیب یمنی کو ابو جہل نے خبر بھیجی کہ حبیب یمن سے جلدی مکہ معظمہ آ جاؤ، میرا بھتیجا محمد نیا دین لے کر کے آیا ہے۔ حبیب یمنی نے خبر سنی، ابو جہل نے حبیب یمنی کو تمام حالات بتا دیے کہ وہ پتہ نہیں کون سا جادو کرتا ہے کہ لوگ اس کے طرف کھنچے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اب حبیب یمنی سمجھدار تھا۔ حبیب یمنی نے کہا کہ جو شخص جادوگر ہوتا ہے وہ صرف زمین پر جادو کیا کرتا ہے، جو شخص جادوگر ہوتا ہے وہ زمین پر جادو کر سکتا ہے، لوگوں پر جادو کر سکتا ہے، ان کی نظروں پر جادو کر سکتا ہے، لیکن آسمان پر اس کا جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ نبی کونین جب تشریف لائے تو حبیب یمنی نے کہا کہ سنا ہے میں نے آپ نیا دین لے کر کے آئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، میں نیا دین لے کر کے آیا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ واقعی اگر اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، تو اپنے زبان سے بتا کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے معجزہ دکھا دیا جو میں معجزے آپ سے دیکھنا چاہتا ہوں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بتا تیرا معجزہ کیا ہے۔ کہا کہ میرا پہلا معجزہ یہ ہے کہ اس وقت چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے، چاند پوری اپنی روشنی پوری دنیا پر بکھیر رہا ہے۔ اس وقت اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سنا اور آپ تشریف لے گئے پہاڑ کے اوپر، اور جبل ابو قیس پہ آپ پہنچے اور آپ نے چاند کی طرف اپنے انگشت مبارک سے اشارہ کیا۔ جس وقت آپ نے اشارہ کیا مکے والوں نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا نبی کے اشارے کے بعد میں پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک معجزہ دکھایا۔ دوسرا معجزہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے، جو نبی ہوتا ہے وہ دلوں کے حالات سے واقف رہتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ دلوں کے حال جان لیتا ہے، بتائیے کہ میرے دل میں کون سی تمنا ہے جو میں لے کر کے آیا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے حبیب سن لے، تیری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے، نہ وہ چل سکتی ہے نہ وہ دیکھ سکتی ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اسے شفا ہو جائے۔ تو کلمہ پڑھ لے،
تو یہاں کلمہ پڑھے گا اور اللہ تبارک و تعالی میرے صدقے میں اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اس نے جس وقت نبی سے اتنا سنا فوراً کہنے لگا اے ابو جہل تو بھی سن لے، تمام مکے کے لوگوں تم بھی سن لو، محمد اللہ کے رسول ہے جو دلوں کے حالات بتا سکتا ہے، وہ واقعی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد حبیب یمنی کلمہ اسلام میں داخل ہو کر کے اپنے گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے وقت جس وقت رات کا وقت تھا دروازے پر دستک دی، اس وقت ان کی لڑکی وہی آپاہج بیٹی دروازہ کھولنے کے لیے آئی اور دروازہ اس وقت کھولا، حبیب یمنی نے اس بیٹی کو جو نہ چل سکتی تھی نہ دیکھ سکتی تھی دروازہ کھولنے کے لیے آئی، فوراً حبیب یمنی نے کہا کہ بیٹی نہ تو چل سکتی تھی، تو تو آپاہج تھی، تو تو لنگڑی تھی، لیکن تجھے شفا کہاں سے مل گئی؟ تو لڑکی کہتی ہے کہ میں سو رہی تھی لیکن میری قسمت انگڑائی لے اٹھی اور میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ زلفوں والا شخص میرے خواب میں تشریف لایا ہے اور کہہ رہا ہے اے بیٹی ہم تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا رہے ہیں اور تو یہاں گھر میں رہ کر کلمہ پڑھ لے۔ جس وقت میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی اور اپنے وہاں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے صدقے میں مجھے اسلام کی دولت یہاں عطا فرما دی ہے۔